پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کر کے ایک ہوا کے تازہ جھونکے والی جو ہے وہ آپ نے بات کی ہے. آپ یقین کریں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد اس کی بڑی ضرورت تھی اور یہ آپ نے بڑا احسان کیا پاکستان مسلم لیگ نون پہ، ہم سب پہ. سیال کوٹ کے دوستوں نے، لاہور سے، راول پنڈی سے، واہ کینٹ سے آپ دوستوں نے کمال کر دیا. اور یہ گلی محلے کا، نالی کا، بجلی کے میٹر کا، یہ ان چیزوں کا الیکشن ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس میں جس سیاسی شعور سے اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کیا، آپ نے نہ صرف پارٹی کی لاج رکھی، پارٹی کی عزت اور مان بڑھایا، بلکہ آپ نے اس موقع کے اوپر جس چیز کی ہمیں بڑی ضرورت تھی وہ آپ نے جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا. میں اس کے اوپر آپ کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا بیان اور خطاب جو ہے وہ تو جماعت کے صدر میاں شہباز شریف صاحب ہی فرمائیں گے. میں صرف چند جملوں میں مختصراً پچھلے 8 سال کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 2013 سے لے کے 28 جولائی 2017 تک اور پھر اگست 2018 سے لے کے آج تک آپ یہ دیکھ لیں کہ اب یہ فرق جو ہے یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے. اب اس میں کوئی ابہام، کوئی مغالطہ نہیں رہا. 2013 میں اس ملک کے 2 ہی مسئلے تھے. ہر فرد کی زبان پہ تھا کہ جی اس ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے، جو کہ اس وقت 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور اس ملک سے دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. باتیں اس طرح کی ہو رہی تھی کہ جناب طالبان جو ہیں، جو دہشت گرد ہیں، بس وہ اسلام آباد سے تھوڑے فاصلے پہ ہیں. یہ 2 مسئلے حل ہو جائیں تو یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. یہ ہر فرد یہ سمجھتا تھا اور یہ صحیح سمجھتا تھا. ایسا ہی تھا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور دہشت گردی کی وجہ سے یہ ملک جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ بالکل آگے بڑھنے سے رک گیا تھا. میاں نواز شریف کی قیادت میں، میاں شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے، پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے، آپ سب نے قوم سے وعدہ کیا کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں. ہم انشاءاللہ تعالی ان دونوں مسئلوں کا جو ہے وہ حل کریں گے. ہم اس ملک سے لوڈ شیڈنگ دور کریں گے اور اس ملک سے دہشت گردی دور کریں گے. اب آ جائیں آپ 28 جولائی پہ. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. 28 جولائی کو اللہ کے فضل سے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی اور اس ملک سے دہشت گردی بھی ختم ہو چکی تھی. اور یہ دونوں کارنامے ان 4 سالوں میں پنجاب میں میاں شہباز شریف کی انتھک محنت، سی ٹی ڈی کے قیام اور جدوجہد کے نتیجے میں، اور پاکستان میں میاں نواز شریف کی ولولہ گیز قیادت میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے یہ ٹارگٹ حاصل کیا. اور وہ دونوں مسئلے جو اس ملک کی ترقی میں رکاوٹ تھے ان دونوں کو جو ہے وہ حل کر دیا. اور اس وقت پھر صورتحال یہ تھی کہ ملک آگے بڑھنے کو تھا، ہم ترقی کے راستے پہ گامزن ہونے کو تھے، بلکہ ہو چکے تھے. سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، وہ آن گراؤنڈ آ چکا تھا، اور آج تک 2021 تک اس نے مکمل ہونا تھا. اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے یہاں سے باہر نہیں بلکہ باہر سے لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ روزگار کی تلاش کے لیے آنا تھا. لیکن اس وقت جو ہے وہ پھر ایک بابا رحمتے آیا، اور اس بابے رحمتے نے آ کے جو ہے وہ یوں بیڑا غرق کیا اور ایسی گندی اور گھٹیا روایات قائم کی کہ وہ ادارہ بھی آج جو ہے انہیں یاد کر کے شرماتا ہے. اور پھر 28 جولائی کو
28 जुलाई को आप ये देखें कि वो मियां नवाज शरीफ जिसकी क़यादत में मोटरवेज से लेके बिजली के कारखानों तक ये एहसन इकबाल साहब बैठे हैं, 3200 अरब रुपए के मंसूबे जो हैं वो इस मुल्क में जो है वो ऑन ग्राउंड लगे, वादे नहीं हुए, लगे। 3200 अरब रुपए में से मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई एक इल्ज़ाम, कोई किसी मंसूबे का इल्ज़ाम कि जी इसमें कोई किक बैक हुई है, इसमें कोई करप्शन हुई है, इसमें कोई रेट्स में जो है वो कमी बेशी जो हुई है, कोई एक इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगाया जा सका। एहसन इकबाल साहब आपके सामने बैठे हैं, ये वज़ीर मनसूबाबंदी थे, इनके ऊपर वो एक स्टेडियम जो है उसे बनवाने का जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है कि जी ये क्यों बना दिया गया है, क्यों लोगों को जो है वो स्पोर्ट्स के मौके देने की जो है वो इन्होंने जो है वो कोशिश की है। 3200 अरब रुपए के मंसूबों में से कोई एक रुपए का जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगा सका। ये है वो क़यादत जिसको दयानत और अमानत के साथ जो है पाकिस्तान के मुल्क की तरक्की और उसको आगे बढ़ाने की बात है। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ को जब किसी इल्ज़ाम में जो है वो नहीं ला सके तो उसके बाद उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया कि जी इनके बेटे की ये कंपनी है, उस कंपनी में जो है वो इन्होंने अकामा लेने के लिए जो है वो कोई मुलाजमत जिस तरह से लोग करते हैं कि फ़र्ज़ी तौर पे जो है वो फॉर्म पुर कर देते हैं, उसमें से इन्होंने तनख्वाह लेनी थी, तनख्वाह इन्होंने ली नहीं है, लेकिन ये ले सकते थे तो लिहाजा इनको नाअहल करा दिया जाता है। यानी ये मजाक हुए इस कौम, इस मुल्क में, इस मुल्क को डुबोने के लिए, इस मुल्क को उस हाल में लाने के लिए जिस हाल में ये आज है। आज ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, और चीनी पहले जो है ये बरामद करवा देते हैं, जब फिर चीनी की कीमत बढ़ती है तो फिर उसके मुताबिक बढ़ी हुई कीमत पे दरामद करते हैं, जो ATMs हैं उनको भरते हैं, और जो सैकड़ों अरब रुपया, 450 अरब रुपया आम आदमी की जेब से लूटा इन्होंने सिर्फ चीनी की मद में। आटे का जो हाल है, पेट्रोल जो कहते थे कि हम 47 रुपये लीटर देंगे, उसका जो हाल है, डॉलर को जो कहते हैं कि 1 रुपया डॉलर बढ़ जाए, यही कहते थे कि 1 रुपया डॉलर बढ़ जाए तो जी इतने 100-500 अरब रुपए का जो है वो कौम के ऊपर बोझ डल जाता है। अब इन बेगैरतों बेशर्मों से कोई पूछे कि 500 से ज़रब दो, यानी 111। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, हालांकि इससे भी कम था, वो 8-9 पे था, लेकिन चले आप 11 से आप 70 का हिसाब लगा रहे हैं और उसे फिर 500 से ज़रब दें कि वो कितना बनता है। पंजाब में 3100 अरब रुपए के, 3150 अरब, 3150 अरब रुपए के मंसूबे, प्रोजेक्ट्स जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में लगे। इनके कलम से, इनके दस्तखतों से जो है वो एक एक मंसूबा लगा। अगर मैं उस बात में जाऊं कि इन्होंने किस तरह से बहसें करके, किस तरह से जो है वो, कोई आदमी, खुदा की कसम, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती कारोबार के लिए इस कदर बहस मुबासा जो है वो करते नहीं देखा। जिस तरह से इन्होंने चाइनीज़ और दूसरी कंपनियों से एक एक रुपए पे बहस करके जो है कई अरब की जो है वो बचत की, कई 100 अरब की बचत की उन मनसूबों को लगवाने में। और ये बदकिस्मती आप देखें, बदकिस्मती देखें कि जिस इंसान की अमानत और दयानत का ये मेयार हो कि हज़ारों अरब रुपए के मंसूबे जो हैं उसके कलम से, उसके इख्तियार से जो है वो मंजूर हों, अप्रूव हों और वो लगे, उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया कि जी वो एक आशियाना जो है वो स्कीम बनी थी, उसमें गवर्नमेंट का कोई रुपया नहीं खर्च हुआ,
کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، لیکن جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بنا دیا گیا، اور پھر ان کے بیٹوں کے کاروبار کو، ان کے بیٹوں کے کاروبار کی ٹرانزیکشنز کو اٹھا کے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس بنایا گیا ہے۔ میں اس اللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں حاضر جان کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم 10 سال میں نے ان کی قیادت میں کام کیا ہے، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن ہم 2 دفعہ 3 دفعہ نہ ملے ہوں۔ خدا کی قسم میں نے 10 سالوں میں ان کو کسی فرد سے، بشمول ان کے بیٹوں کے، بشمول سلمان شہباز کے، میں نے ان کو ایک لفظ کسی اپنے کاروبار کے بارے میں بات کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ جس کا الزام لگایا جا رہا ہے، کبھی بات نہیں کی۔ جب 2013 میں ہمارے پاس گورنمنٹ آئی، اس وقت چینی کی قیمت تھی 48، 50، 51، 52 روپے۔ آپ چیک کر لیں کہ جب 31 مئی 2018 کو میاں شہباز شریف نے بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ چارج چھوڑا ہے، اس وقت جو ہے وہ قیمت کیا تھی۔ حالانکہ ان کے خاندان کی شوگر ملیں تھیں، ان کے بیٹوں کا کاروبار تھا، خدا کی قسم کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے آ کے جو ہے وہ بات کرے۔ میری منتیں کرتے تھے کہ جی ہماری کوئی سفارش کرے، دیکھیں سندھ میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے، سندھ میں جو ہے وہ 10 روپے فی من کسانوں کو جو ہے وہ سبسڈی دلوا رہے ہیں، تو آپ بھی جناب وہ جو ہے مل مالکان کو وہ سبسڈی دلوا رہے ہیں کسانوں سے، تو جناب آپ بھی ہمیں جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ دلوا دیں۔ سفارشیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ 10 روپے کیا، 1 روپے 10 پیسے کی سبسڈی نہیں دوں گا شوگر مل والوں، اور ان کو بالکل جو ہے وہ اسی دائرے میں رکھا جس دائرے میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے علاوہ کوئی رکھ نہیں سکتا تھا، اور وہی قیمت جو 2013 میں تھی وہی جو ہے وہ 2018 میں۔ لیکن انتقام کا آپ حال دیکھیں کہ اس انسان نے وعدے کیے کہ جی میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، میں سارے قرضے جو ہے وہ ادا کر دوں گا، میں مہنگائی ختم کر کے پیٹرول 46 روپے لیٹر کر دوں گا، میں ڈالروں کی بارش کروا دوں گا۔ جھوٹے وعدے کر کے، قوم سے فراڈ کر کے، قوم کو دھوکہ دے کے اس نے جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا، اور اس میں اور لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل تھے، اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک ہی کام کیا، اور وہ صرف انتقام ہے۔ اس نے اس ملک کو انتقام کی گھٹیا ترین انتقام کی آگ میں جو ہے اس نے جھونک دیا، اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر فرد کے خلاف انہوں نے مقدمات قائم کیے، اور کیپٹل پنشمنٹ کے جن مقدمات میں سزائے موت ہوتی ہے وہ مقدمات قائم کیے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر کارکن، اس کا ہر عہدیدار، اس کا ہر لیڈر جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور اب اللہ کے فضل سے اب جو ہے یہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا ہے، اب ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا ہے، ہم نے جو ہے وہ بدترین انتقام جو ہے وہ ہم نے بھگت لیا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے قدموں میں کوئی لرزش نہ آئی ہے نہ آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ اور کوئی یہ مت سمجھے، میں یہ بات آج واضح کر دوں اس پلیٹ فارم سے کہ فری اور فیئر الیکشن یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ اس ملک کی ضرورت ہے، یہ ریاست پاکستان کی ضرورت ہے۔ فری اور فیئر الیکشن کے بغیر، ووٹ کو عزت دیے بغیر کسی ملک میں نہ سیاسی استحکام آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ سیاسی استحکام کے لیے فری اور فیئر الیکشن، ووٹ کی عزت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، اور سیاسی استحکام کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔
اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون ہر قیمت پہ فری اور فیئر الیکشن جو ہے وہ حاصل کرے گی۔ اب کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آنے والا الیکشن جو ڈرایا جاتا ہے کہ جی وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں یہ کرے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے کنٹونمنٹ کا الیکشن لڑا، اسی طرح سے الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، ہماری مفاہمت سے مراد کمپرومائز نہیں ہے، فری اور فیئر الیکشن سے کمپرومائز نہیں ہے، اور ہماری مزاحمت سے مراد کوئی وائلنس نہیں ہے۔ ہم ایک سیاسی جمہوری جماعت ہیں، ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ لڑنے کا عہد کر چکے ہیں اور اس عہد پہ جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ کوئی بات سے باعزت راستہ ہمیں دے تو بسم اللہ، ہم اس باعزت راستے پہ چل کے اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم جو فیصلہ کرے وہی فیصلہ جو ہے وہ آگے چلے، اسی فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ یہ ملک جو ہے یہ ووٹ کی طاقت سے، ووٹ کی عزت سے بنا تھا، اسے ووٹ کی طاقت سے چلاؤ، اسے ووٹ کی عزت سے چلاؤ، یہ کسی اور طرح سے جو ہے وہ نہیں چل سکتا، اور ہم بھی جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہماری مفاہمت ہے، اسی لیے ہماری مزاحمت ہے، اسی لیے ہماری جو ہے وہ جدوجہد ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی آنے والا جو الیکشن ہے جو کہ دور نہیں ہے اسے فری اور فیئر جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور آپ کے ووٹوں کی طاقت سے دوبارہ وہ سفر جو میاں شہباز شریف کی قیادت میں اور میاں نواز شریف کی قیادت میں 31 مئی 2018 کو رکا تھا، اسے انشاءاللہ تعالی وہیں سے شروع کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔